لیکن وہ یہ سچ نہیں بول رہے تھے. کچھ ہوا اس دن نہیں, جس دن علی امین کو دیکھیے اس دن ہوا یہ غائب ہو گئے, رابطہ نہیں ہو رہا, اغوا کر لیا گیا چیف منسٹر کو, اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. غلط لفظ ہے, اغوا بالکل نہیں ہوئے, وہ گئے تھے. جی بالکل یہی چلا, وہ گئے گفتگو کرنے کے لیے گئے اس جلسے بتائے بغیر گئے. نہیں ان کا عملہ ساتھ تھا, لیکن وہاں جیمر تھے وہاں پہ, وہ شاید وجوہ ہو جاتے تھے کہ تنہائی میں گفتگو ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا. اور گفتگو کرنے کے بعد وہ 1:30-2 بجے پشاور واپس پہنچ چکے تھے. اور میرا آپ کی پارٹی کے بڑے مخالف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں, آپ صرف گفتگو ہوئی ہے. صرف گفتگو ہوئی. میری ان سے گفتگو اسی رات 3 بجے بھی ہوئی, پھر 5 بجے بھی ہوئی, اور اس کے بعد جب دن چڑھا تو میں ان کے پاس پہنچے وہاں پہ, اور وہ بالکل وہ بہت اچھی حالت میں تھے, مذاق کر رہے تھے, تمام معاملہ انہوں نے بتایا. تو کوئی اس میں ایسا عنصر نہیں تھا کہ ان پہ کوئی مذاق کس بات پہ, جو ان کا طریقہ ہے جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. He is a good storyteller also, by the way. I'm sure you must have figured that out. اس دن ہم لوگ بیٹھے رات کو تو بڑی دیر بیٹھے رہے. He is a good storyteller. کہانیاں بڑی اچھی تھی. انہوں نے 2-2.5 سال لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس میں گزارے ہیں, پھر لاہور کے فیشن اسکول کے وہ فارغ تحصیل ہیں. تو دیر از مور ٹو علی امین. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ خبر لگے گی ویسے, علی امین اینڈ فیشن اسکول اور لاہور نیشنل کالج آف آرٹس. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو امپریشنز ہوتے ہیں نا, سم ٹائمز دے آر ناٹ دی ہول اسٹوری. سو پھر ہم جو بیان سن رہے ہیں, کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں, میں یہ نہیں کروں گا, اور جو تقریریں اور ادھر سے واپسی پر اسمبلی کا اجلاس بلانا, اسمبلی کے اجلاس کا نقطہ آغاز تھا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے, اس پر تقاریر ہوں گی اور تقریریں ہو رہی ہیں, اور الزامان تنقید ہو رہی ہے بڑی سخت. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی ایسا ان پہ جبر نہیں ہوا. دیکھیے لوگ سڈنلی آرگینکلی ہو گیا. دیکھیے چونکہ اس دن آپ نے ہمارے ایم این ایز پہ حملے کیے, آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے, آپ نے پارلیمان کا تقدس پامال کیا, اس کو اس سے آپ جوڑیں نا. اس دن جو غصہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ آپ نے پارلیمان کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ کیا کیا, کس نوعیت کے مقدمے بنائے. تو اس حقیقت کا پھر جو اظہار تھا وہ لوگوں نے کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں, کہ ان کے ساتھ کیا ہوتی رہی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی بتائی کہ کس طرح ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی, ان کو توڑنے کی کوشش ہوئی, اور اب ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اچھی بات ہے میری نظر میں. ہماری جو جمہوری روایت ہے اس میں ایک اچھا اضافہ ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ, ایک سیاستدان کے ساتھ کوئی غیر جمہوری رویہ اپنایا جاتا ہے, جبر کی بات ہوتی ہے, تو وہ کیوں اس کی بات نہ کریں. سارے اکٹھے ہو گئے. آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جس میں تمام لوگ موجود ہیں؟ یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ سے بار بار کہا جاتا تھا کہ پالیٹیشین, دیکھیں جس دن عمران خان صاحب نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گے, دیکھیں سیاستدانوں کے مذاکرات کے راستے کھل گئے. اچھی بات ہے. دیکھیں ہم سیاستدانوں سے بات بھی اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں جہاں تک کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری روایات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. وہ اگر یہ کہیں کہ جی 8 فروری 9 فروری کا جو ڈاکہ ہے اس پہ مٹی ڈالو, آگے چلو, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, پھر گفتگو ٹوٹ جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں گفتگو صرف ایک ہی نقطے پہ ہوگی کہ ہم نے جمہوریت اور آئین کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور جو لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل چاہ رہے ہیں, جمہوریت ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, ہم پہ ہاتھ رکھ, تو ایسا ہرگز نہیں تھا, نہ پہلے تھا نہ آج ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ خالصتاً آئینی اور جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ہے. ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے. آئینی اور جمہوری نظام کو مستحکم کرنے سے اس کا مطلب ہے جو آپ کی حکومت کے دوران جو کام ہوئے وہ اب ہم امید کریں کہ آئندہ نہیں ہوں گے. بالکل امید لوگوں کو سیاست اپنے سیاسی مخالف ہونے پر بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں موجود ہوں اور میرے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو میں یقیناً آواز بلند کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ میری ویسے آپ کو سیکرٹری جنرل بنایا کیوں؟ آپ بنے کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنے سیاسی بیان دینے پڑیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئیں گے, کتنی سیاسی پوزیشنز لینی پڑیں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گے. میں اپنے ضمیر کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا. میں بالکل مطمئن ہوں. یہ خان صاحب کو بتایا تھا؟ جی میں بالکل 1.5 سال سے ان کے ساتھ بہت ایک قریبی تعلق ہے میرا, ان سے میں منسلک ہوں, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا کوئی رویہ ایسا ہوگا جو مجھے تشویش کا باعث ہو یا آپ کو مشکل میں ڈالے گا. نہیں, مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیں ہر معاملے پہ بات ہوئی ہے اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں میرا اور ان کا اختلاف ہو. وہ خواتین کے حوالے سے بات ہو, وہ صحافت کے حوالے سے بات ہو,
ہر بات پہ شکر ہے انہوں نے صحافت پہ تو اپنی پوزیشن واضح کی جو علی امین صاحب دیکھیں انہوں نے بالکل بات واضح کی کہ میں نے جب یہ کہا کہ میں علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس وقت جو چیز مجھے بتائی گئی تھی وہ جیل میں ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ان تک محدود معلومات پہنچتی ہیں، ان تک بات صرف تو سنا ان کے پاس دنیا کا سب سے سیکیور فون ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کیا بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا یار خواجہ صاحب بھیج دیں تو میں بہت ان کا 33-10 ہے ان کے پاس، مشکور ہوں گا، اس سے سیکیور کیا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے آج وضاحت کی کہ میرا سیکیور اس لیے ہوگا کہ خراب ہوگا، آن ہی نہیں ہوتا تو اس میں سیکیور ہے. تو انہوں نے آج وضاحت کی، جو صحافی حضرات وہاں موجود تھے اور صحافی حضرات نے وہاں گلا کیا اور انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جب یہ بیان دیا تھا تو میرے سامنے صرف ان کا جو موقف تھا فوج کے کردار، میں نے اس موقف کی تائید کی ہے، باقی کوئی بات علی امین کی میرے سامنے نہیں تھی. اس لیے انہوں نے بالکل وضاحت کر دیا. تو آپ کو اگر کوئی سخت بات کرنے کا جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہو، آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کی سیاسی آؤٹ لک کے خلاف ہو کہا گیا تو آپ کریں گے کیونکہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں، یا نہیں کریں گے اور کہیں گے سر میں جا رہا ہوں میں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ ایسا کوئی نقطہ آئے گا جہاں میرے ضمیر کے خلاف بات ہوگی. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اگر ہوگی تو دیکھیں ضمیر کے خلاف سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اپنے ضمیر کے خلاف تو کسی کو نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہم سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے. لے کر دے دیں پہلے کہ جب ضرورت پڑے اس کو استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ اس کا موقع نہیں آئے گا. میں آپ کو بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ موقع نہیں آئے گا. ایک بریک لے لوں. ملٹری ٹرائل، لاہور جلسہ، آئینی ترمیم پہ تھوڑی سی بات کی، مزید اس پہ بات کرنا. آخر اس آئینی ترمیم سے ابھی بہت سی دنیا میں ججز کا ایک ریگولیشن کا ایک طریقہ ہے کہ ٹاپ 5 میں سے کوئی بھی بہت سی چیزیں. آج مولانا صاحب نے بھی اس طرح میرا خیال ہے ہنٹ کیا ہے. مولانا صاحب اچھی بات کر کے نا بیچ میں ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ اس کے لیے تیار نہیں لیکن شاید اس کے لیے تیار ہوں. لاسٹ ٹائم انہوں نے یاد ہے ڈیفیکٹو کی بات کی تھی کہ ڈیفیکٹو حکومت آپ ہی ہیں تو آپ ہی کے ساتھ چلنا پڑے گا، مطلب چل لیں گے. آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ سب سے سینئر آدمی کیوں سب سے سینئر آدمی چیف آف دی آرمی سٹاف لگے، کیوں سب سے سینئر آدمی چیف جسٹس لگے. وہ اس کو اگر فالج ہوا، کوئی ایسا ہوا، سو قابلیت دیکھنی چاہیے. سو ایک راستہ کھولا ہے کہ چلیں یہ نہ کریں، حکومت یہ کر لے کہ ٹاپ 4-5 میں سے جس کا دل کرتا ہے اس کو بنا دے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا نے یہ راستہ کھول لیا؟ دیکھیں ابھی بریک کے بعد اس پہ بات کر لیں.